دوستو، اس ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر دیر سے ظلم و ستم جاری تھا۔ وہ آئے دن مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، حتیٰ کہ ہجرت کے بعد بھی ظلم و ستم سے باز نہ آئے۔ صحابہ پاک دربار رسالت میں حاضر ہو کر مقابلے کی اجازت مانگتے تو حضور صحابہ سے فرماتے کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ جب یہ تشدد، یہ ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کی، لڑائی کی اجازت ملی۔ رب نے قرآن پاک کے اندر واضح اعلان کیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ یہ غزوہ سرکار کے تمام غزوات میں سے سب سے بڑا غزوہ تھا، کیونکہ اس کے ذریعے سے دین اسلام کی عزت و شان میں بلندی ہوئی۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اور مسلمانوں کو غالب کیا۔ کفار اور مشرکین مغلوب ہو کر ذلیل و خوار ہوئے۔ حالانکہ ان کی تعداد زیادہ تھی، ان کے پاس ساز و سامان بھی زیادہ تھا، مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بھی کم تھا، اونٹ اور گھوڑے بھی کم تھے۔ وہ 1000 کی تعداد میں تھے، صحابہ پاک 313 تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی زیادہ، صحابہ پاک کے پاس ہتھیار بھی نہ تھے، مگر صحابہ کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا جذبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو طاقت دی، اسلام کو بلندی عطا کی۔ صحابہ پاک فرماتے ہیں جب ہم جنگ بدر کے قریب پہنچے، اس کے بعد سرکار نے میدان بدر میں اپنی انگلی مبارک سے نشان لگائے، فرمایا اے پیارے صحابہ، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی۔ یہاں تک سرکار نے 70 مشرکین کے نام بتلا کر نشان دہی فرمائی۔ صحابہ پاک فرماتے ہیں جب جنگ شروع ہوئی تو ہم نے دیکھا جہاں جہاں سرکار نے نشان لگایا تھا، ایک بال کے برابر بھی کوئی کافر ادھر ادھر نہ ہوا۔ جہاں سرکار نے نشان لگایا تھا وہیں کافروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ صاحب دیکھیں، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، مگر سرکار نے پہلے ہی بتلا دیا کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر کی لاش یہاں پڑی ہوگی۔ یہی تو ہے نا سرکار کا علم غیب۔ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ صاحب میں کہا کرتا ہوں، جو بے خبر ہو وہ نبی نہیں ہوتا، اور جو نبی کو بے خبر کہے وہ امتی نہیں ہوتا۔